بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بچوں کی بہتر تربیت والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے اپنے رویے کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ڈائریکٹ رویہ ہے وہی ان کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ والدین کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ رویہ، اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ رویہ، یا والدین کا آپس میں رویہ، یہ سارے رویے بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچہ ان رویوں سے متاثر ہو کر اپنی مستقبل کی زندگی کا ایک لائحہ عمل انکانشیسلی وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ جو رویہ والدین کا ہوتا ہے وہ اس کے کانشیس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے، اور وہ آنے والی زندگی میں اس رویے کو اپناتے ہوئے بہتر محسوس کرتا ہے۔ اگر تو والدین کا رویہ بہتر ہے تو پھر بچہ بھی اپنے مستقبل کے لیے بہتر رویے کا اختیار کرنے والا بن جائے گا، لیکن اگر ان کے رویے کے اندر کہیں کوئی جھول ہے، کوتاہی ہے، وہ جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں ہے، تو اس سے بچہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے والدین کا آپس میں، میاں بیوی کا آپس میں، کہ وہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اختلاف کی صورت میں، کسی بات پر اختلاف کی صورت میں زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ زور سے بول کر اپنے دلائل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بچے اس وقت ان کے اس رویے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے والدین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اس کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم اپنے بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہونے دیں۔ بچہ اس چیز کو دیکھ کر اپنے آنے والی زندگی میں اس کے کانشیس کے اندر ایک چیز سٹور ہو رہی ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے، زور زور سے بول کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا ایک اچھا عمل ہے، یا اس سے وہ کانشیس کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے آنے والی زندگی میں ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک دوسرا رویہ جو والدین کو اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی بات منوانے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور اس تنقید کے اندر وہ بعض اوقات اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، اور ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت برے اثرات ان کی تربیت پر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کم از کم ایسی تنقید سے گریز کریں جس سے اس کے بچے بری طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ والدین کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میری اس گفتگو سے، میری ان باتوں سے میرا بچہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہا ہے۔ ایک تیسرا رویہ جو بچوں کی بہتر تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ والدین انجانے میں بچوں کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹائم اپنی موبائل کو، اپنی ٹی وی کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، یعنی سکرین ٹائم وہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت اپنے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ جب بچے یہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سکرین ٹائم جو ہے وہ اس کے والدین استعمال کر رہے ہیں، سکرین ٹائم دے رہے ہیں، وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کے لیے اس چیز کو فالو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بچہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو انگیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ
کوئی اتنی اہم چیز ہے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی جو پڑھائی کے اوقات ہیں، اس کے جو پڑھائی کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے بچے کی پڑھائی بہتر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی آنے والی لائف کے اندر کامیاب انسان بننے سے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے والدین بچے کو ٹائم دینے کے بجائے سکرین ٹائم کو وہ زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ایک رویہ والدین بچوں کے سامنے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بچوں پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بچے پر تنقید کرتے ہوئے اس کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے ہم بچے کی اصلاح کر لیں گے، بچے کی غلطیوں کو اچھال کر وہ اس کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بچے کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو خود اعتمادی ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں پر کبھی بھی ہمیں تنقید سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے بچوں کی عادات پر، اپنے بچوں کے کام پر ہم تنقیدی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ تو سکتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا اظہار ایک تنقیدی نقطہ نظر سے ان کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو ہر وقت ہر بات سے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا بچہ اپنی زندگی کے اندر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، اس کی جو خود اعتمادی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وہ دوسروں کے سامنے کسی قسم کی کوئی کام کرنے کی جو اہلیت ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک پانچواں رویہ ایسا ہوتا ہے والدین کا کہ وہ اپنے جو مالی معاملات ہوتے ہیں، جو گھریلو نظام کو چلانے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بچوں کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ زیادہ خرچ کر دیا، آپ نے یہ زیادہ خرچ کر دیا، آپ نے فضول خرچ کر دیا۔ لہٰذا ایسی چیزیں بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تاکہ بچہ اس چیز سے متاثر نہ ہو، وہ انجانے میں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوں گے۔ بچے جو ہیں جب وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ اس کا والد اس کی والدہ پر بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے اخراجات کے معاملے میں، یا والدہ اس کے والد پر یہ اعتراض کر رہی ہے کہ اس کو اس کے پورے اخراجات نہیں ملتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ ان مالی معاملات کو ذہن میں رکھ کر وہ لامحالہ طور پر کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اپنے دل کے اندر، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے، جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے کہ بچہ کسی ایک اپنے والد یا والدہ کو قصوروار ٹھہرا کر اس کے دل میں اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نفرت کا رجحان پیدا ہو جائے۔ اور ایک چھٹا رویہ یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کے اختلافات کی صورت میں، کسی بھی مسئلے کے اوپر کنفلکٹ کی صورت میں، ان کا جو باڈی لینگویج ہوتا ہے، ان کی جو تاثرات ہوتے ہیں اپنے چہرے کے، ان کی جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غیر شائستہ ہوتا ہے۔ یہ غیر شائستہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ جو غیر شائستہ رویہ ہوتا ہے، خواہ وہ بیوی کی طرف سے ہو، خواہ وہ جو ہے وہ اس کے خامن کی طرف سے ہو، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی جو غیر شائستہ رویہ ہوتا ہے وہ بچے کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے معاملات کو جب اس کی زندگی میں پیش آئیں گے تو ان کو اس نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اسی طرح غیر شائستہ رویہ اختیار کر کے اس کو ڈیل کرنا ہے، جو کہ اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ایک غیر شائستہ رویہ اپنی زندگی کے اندر اپنا کر اپنی زندگی کے معاملات کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اس نے دیکھا ہوتا ہے اس رویے کے اندر۔ ایک ساتواں رویہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑوں کے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں،
وہ مثلاً جو ان کی والدہ ہے وہ ان کے والد کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا شروع کر دے گی جو اس کو ناپسند ہیں، یا اس کا والد اس کی والدہ کے بارے میں ایسے چیزیں بیان کرنا شروع کر دے گا بچوں کے سامنے جو اس کو ناپسند ہے۔ لہٰذا یہ جو رویہ ہے یہ بچوں کو ڈائریکٹلی متاثر کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کے معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک 8واں رویہ ایسا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے خود ہی قوانین کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سفر کر رہے ہیں، ہم خود اشارہ توڑ دیں گے، بچے دیکھ رہے ہیں، بچے اس بات کو ایک معمول سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی قانون کو توڑنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ کو ایک معمول کا انداز سمجھ لیں گے۔ ہم بچوں کے سامنے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی والدین میں سے والد یا کوئی بھی گھر کا فرد کیے جا رہا ہوگا بچوں کے سامنے، لیکن وہ بچوں کو کہے گا کہ سگریٹ نوشی بری چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو کسی کے ساتھ وہ اس کے بات کرنے کا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ بچوں کو یہ تربیت کر رہا ہوگا کہ نہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی چاہیے، اچھے انداز میں بولنا چاہیے۔ تو یہ جو قوانین کا توڑنا ہے بچوں کے سامنے، ویسے تو قوانین کا توڑنا کسی وقت بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن خاص طور پر بچوں کے سامنے قوانین کو توڑنا، اچھی باتوں کو نہ کرنا اور غلط باتوں کو کرنا، یہ ان کی جو پرورش ہے، جو ان کی تربیت ہے، اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ برے اثرات چھوڑتا ہے۔